بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں بہت ہی بہترین سبق اور بہت ہی خاص سبق جس سے ہمیں نالج ملنے والی ہے۔ اور یہ ہماری غلطیاں اکثر ہم سے ہوتی ہیں کہ جب ہم انگریزی پڑھنے بیٹھتے ہیں، انگلش پڑھتے ہیں، ریڈ کرتے ہیں، تو وہاں ہمیں مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ یار یہاں پر بی کو کس طرح پڑھنا ہے، یہاں سائلنٹ رہے گی یا اس کا تلفظ کیا جائے گا۔ یہ بڑی مشکلیں ہوتی ہیں۔ ابھی تک ہم نے تلفظوں کو سیکھا ہے، انشاءاللہ اب یہ بھی سیکھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ کب کون سا لیٹرز سائلنٹ رہے گا۔ تو اس پہ آپ دیکھیں ذرا انشاءاللہ۔ دیکھیں سائلنٹ لیٹرز، تو سائلنٹ لیٹر کون کون سے رہنے والے ہیں یہ ہمیں جاننا بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں جانیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ بی سائلنٹ ہوگا اور ہم اسے بی کو شامل کر کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ غلط ہو جائے گا، تلفظ ہی نہیں بنے گا پڑھنے کا، دشواری ہوگی۔ جیسے عربی پڑھتے ہیں تو کہیں اخفا کیا جاتا ہے، کہیں ادغام کیا جاتا ہے، کہیں حرف کو پوشیدہ کیا جاتا ہے، تو یہ سب چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں، تبھی انشاءاللہ بہترین تلفظ بنتا ہے، بہترین کلمے کو پڑھا جا سکتا ہے۔ چلیں چلتے ہیں لیسن کی طرف۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں قاعدہ بی کا قاعدہ۔ تو بی کا قاعدہ کیا ہے؟ یعنی بی کب سائلنٹ رہتا ہے، یہ ہم پڑھنے والے ہیں، یہ ہمیں سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ قاعدہ نمبر 1، ٹھیک ہے؟ کسی لفظ میں ایم کے بعد بی ہو تو بی ہمیشہ سائلنٹ رہتا ہے، بی خاموش رہتا ہے، نہیں پڑھا جاتا، بی کا تلفظ نہیں کیا جاتا۔ کب؟ جب ایم کے بعد بی ہو، ایم کے بعد میں کیا ہو؟ بی۔ ایم کے بعد آنے والا بی کیا رہے گا؟ سائلنٹ رہے گا، یعنی نہیں پڑھا جائے گا۔ جی، جب ایم کے بعد بی آئے گا تو بی کو نہیں پڑھیں گے۔ یہی ہمیں آج سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ جب بھی بی کے بعد ایم کے بعد بی ہو، ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے؟ ہم بی کا تلفظ نہیں کریں گے۔ جیسے مثال لے لیتے ہیں، یہ رہی آپ کی مثال، سے پڑھیں گے بوم، تو بی کا تلفظ نہیں کریں گے، بومب نہیں کریں گے بلکہ بوم، بی سائلنٹ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ٹام، بی سائلنٹ، بھی نہیں پڑھی جائے گی، ٹام۔ مقبرہ، قاعدہ نمبر 2 لے لو۔ اگر کسی لفظ میں ٹی سے پہلے بی ہو، ٹی سے پہلے بی ہو، ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ ایم کے بعد میں بی ہو تو بی سائلنٹ رہے گا، بی نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ابھی ہم نے پڑھا، اب ہم نے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی لفظ میں ٹی سے پہلے بی ہو، اب ٹی سے پہلے بی ہو، یہ آپ کی ٹی ہے، اس سے پہلے بی ہو، اب اس سے پہلے بی ہوگی تو کیا کریں گے؟ بی کو نہیں پڑھیں گے، بی کو نہیں پڑھیں گے۔ تو کیا مطلب کہ بی اور ٹی، یعنی بی کے بعد ٹی ہو تو بی نہیں پڑھیں گے، یا یہ کہہ لو ٹی سے پہلے بی ہو تو بی نہیں پڑھیں گے، یعنی سائلنٹ رہے گی۔ جیسے مثال لے لو، دیکھیں یہ مثال ہے، یہ بی ٹی سے پہلے ہے تو بی ٹی سے پہلے بی ہے، یہاں پر دیکھو ٹی سے پہلے بی ہے تو بی نہیں پڑھنا ہے، کیا پڑھیں گے اسے؟ ڈیٹ، قرض، بی لکھی تو ہے پر پڑھنے میں نہیں آ رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ قاعدہ بتا دیا گیا کہ ٹی سے پہلے بی کا تلفظ نہیں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ؟ چلیں آگے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھو قرض، یہ کیا ہے؟ قرض، تو ڈیٹ مس قرض۔ یہ ڈاٹ، تو ڈاٹ میں دیکھیں آپ، ڈاٹ میں DOU، بی اور ٹی، تو ٹی سے پہلے پھر بی آیا، تو جیسے ہم نے یہ بتایا تھا ٹی سے پہلے بی ہے تو پھر یہاں پر بھی بی نہیں پڑھی جائے گی، سائلنٹ رہے گی، تو ہو جائے گا ڈاٹ، مانے شک، ڈاٹ میں شک ہو گیا۔ تو یہ رہا آپ کا بی کا قاعدہ،
بی کا طریقہ کار کیا ہے، کب سائلنٹ رہنا آپ یہ سمجھ چکے ہیں۔ تو بی ایم کے بعد والا بی سائلنٹ رہے گا اور ٹی سے پہلے آنے والا بھی سائلنٹ رہے گا۔ ٹی سے پہلے بی سائلنٹ ہے اور ایم کے بعد والا بھی سائلنٹ رہے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ بی کا قاعدہ سمجھ چکے ہوں گے اور ہمیں اس طرح سے سارے لیسن ہمیں سننا ہے، سارے سبق ہمیں پڑھنا ہے، تاکہ ہمیں ہر 14 جو بتائے گئے سائلنٹ رہنے والوں کی تعداد 14 ہے، تو ہمیں 14 لیٹرز کو سمجھنا ہے، تاکہ ہم جہاں کہیں انگلش کو دیکھیں اور اس میں ہم سمجھ جائیں کون سا لیٹر سائلنٹ رہے گا، تاکہ ہم اس کو تلفظ نہ کریں اور پڑھنے میں کوئی بھی دقت نہ ہو۔ چلیں اگلے سبق